بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی انسان کو جو ملی ہے اللہ کی طرف سے بڑی قیمتی نعمت ہے، اور اس نعمت کی جو جتنی قدر کرے گا اللہ اسی اعتبار سے اس کی دنیا بھی خوبصورت بنائے گا، اس کی آنے والی آخرت کی زندگی بھی خوبصورت بنائے گا۔ یہ ایک اصولی اور بنیادی بات ہے، اور اسی اصول پر جو ہے ساری باتیں اور سارے نظام طے ہوتے ہیں۔ تو اسی زندگی میں ایک گولڈن پیریڈ جو جوانی کا ہے، جس کو یوں کہا کہ یہ زندگی کا ہارٹ ہے، ہارٹ آف دی لائف، یہ انسان کی جوانی کا پیریڈ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خصوصی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے۔ اور زندگی کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اسپیشلی انسان جو ہے اس پر فوکس کرے کہ میری جوانی کے جو دن ہے، میری جوانی کا جو وقت ہے وہ اچھے سے اچھا گزرے، اور میری جوانی کی ویلیوز کو میں ریکگنائز کروں، میں اس کو پہچانوں، اور پہچان کر جوانی کو جن کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں حاصل کر کر انسان کی زندگی خوبصورت بنتی ہے اور انسان کی زندگی احسن بنتی ہے، ان چیزوں پر انسان کو جوانی کے پیریڈ میں محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے جوانی کی قیمت کو جان لیا وہ زندگی کو وصول کرے گا، اور جس نے جوانی کی قیمت کو نہیں جانا اور اپنی جوانی کی طاقت کو، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو، اور جو ہے دوڑ بھاگ کرنے کی اور ایکٹیویٹیز کرنے کی صلاحیت کو انسان جو ہے غلط چیز پر لگائے گا، غلط رخ پر خرچ کرے گا، تو اس کے نتائج اس کو اچھے نہیں ملیں گی۔ اس کی جوانی جو ہے بیکار ہو جائے گی، اس کی جوانی برباد ہو جائے گی، اور جوانی کی بربادی پر زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جوانی جنون کا صوبہ ہے، یعنی جوان انسان جو ہوتا ہے اس میں ایک جنون ہوتا ہے، جنون۔ اور جنون کس بات کا؟ کہ انسان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہے چاروں طرف، اور خواہشات کے نقشے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان نقشوں کی طرف آگے بڑھنے کی اور ان میں ملوث ہو کر جو ہے اپنی جوانی کو ضائع کرنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو انسان جنون میں ہوتا ہے، اور پھر چاروں طرف جو ہے گناہوں کے آلات پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ اور خصوصی طور پر حدیث کے آگے کا جو ترک ہے اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانی جنون کا شعبہ ہے، عورتیں شیطان کا جال ہے۔ تو جوان اگر اپنی جوانی پر قابو نہیں کرے گا، کنٹرول نہیں کرے گا، اپنی قیمت کو نہیں جانے گا، تو وہ عورتوں کے چکر میں آ کر، لڑکیوں کے چکر میں آ کر، اور جو ہے ورتھ لیس ایکٹیویٹیز میں اپنی جوانی کو ضائع کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور خصوصاً میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سے میری اپیل ہے کہ اپنی جوانی کی قیمت کو جانیں۔ اب اس کے اندر میں 2-3 پوائنٹ بتاؤں گا۔ ہماری بات چونکہ مختصر ہی رہتی ہے، ایک تو لمبے عرصے کے بعد جو ہے اس سلسلے کو ریکنٹینیو کر رہا ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں نے جو ہے میسیجز کیے، کال کیے کہ آپ جو ہے اپنی جو مطلب ویڈیو سیریز ہے اس کو جو ہے آگے لے جائیے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہی کام ہو رہا ہے، آگے بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ تو 2-3 پوائنٹ میں بتا رہا ہوں جوانی کے متعلق۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جوان جو ہے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے کہ میں یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہوں، مجھے یہاں پر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، واٹ از دا ایم آف مائی لائف، اور اس مقصد کو جان کر پھر اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اس مقصد کے حصول میں خرچ کرنا۔ اب مقصد کیا ہے ہمارا؟ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کا یہاں پر جو لفظ ہے، لفظ عبادت، اس کا معنی جو ہے، اس کا میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی پوری تابعداری کے ساتھ گزرے، کہ اللہ نے جو کمانڈز، جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس کی پوری پابندی کے ساتھ انسان اپنی جوانی کو خرچ کرے۔ اور یہ ایک تو مقصد ہو گیا۔ دوسرے نمبر کی بات اس لیے کہ مقصد اگر طے نہیں ہوگا، انسان کہیں بھی سفر کرے گا یا دنیا کا کوئی بڑا کام انجام دے رہا ہے تو اس کے آگے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد جب اچھا ہوتا ہے تو انسان کے لیے کام کرنا اور جو ہے مجاہدے برداشت کرنا اور جو ہے ہارڈشپ کو جھیلنا، اس میں سے نکلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مقصد ایک تو ہمارے سامنے واضح ہو، ہمارا کلین ہو، کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں،
اور اپنی جوانی اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر لگائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیاری زندگی لے کر آئے ان زندگی کو سیکھ کر اس رنگ میں اپنی جوانی کو اپنی زندگی کو رنگنے کی ہم کوشش کریں اور اس میں ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. تو ایک تو ہے مقصد کا پہچاننا، مقصد کا جاننا. کوئی انسان مقصد ہی نہ جانے. بہت سارے نوجوان ہیں، ڈاکٹر ابراہیم ناجی جو ایک بڑے نوجوانوں پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور ان کی کالمیں بھی میں پڑھتا رہتا ہوں، تو فرماتے کہ میں جو ہے آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کی بات بتائی کہ وہاں پر میں ایک نوجوان کو ملا جو بر صغیر کا تھا اور اس کو پوچھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے بتاؤ. تو وہ نوجوان ہنس کے جواب دے رہا ہے کہ کیا زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے؟ یعنی ہم زندگی میں جو آئے ہیں، دنیا میں جو آئے ہیں، اس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے کیا؟ یعنی ایک تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا اور دوسرا اس پر ہنسنے کی بات یہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ میں کہوں گا رونے کی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مقصد بھی کوئی ہوا کرتا ہے زندگی کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بہت سارا طبقہ ایسا ہے اور خصوصاً نوجوانوں کا کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. مٹیریلزم کے پیچھے ایک دور ہے، ایکسٹرنل تھنگس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دور میں، ایک ریس میں اور ایک کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کمپٹیشن میں نوجوان اپنی جوانی کو لگا رہا ہے کہ ایکسٹرنل تھنگس مجھے حاصل ہو جائے، اچھے کپڑے ہو میرے، اچھی سواری مجھے ملے اور اچھا مکان میرا ملے، اچھا موبائل اسمارٹ فون میں یوز کروں، مطلب میری ہر چیز اچھی ہو. یعنی کہ ایکسٹرنل تھنگس پر فوکس انسان کر رہا ہے، پورا کنسنٹریشن جو ہے وہ باہر کی دنیا پر ہے. حالانکہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات ہمیں صاف پتہ چلتی ہے کہ باہر کی چیزوں سے انسان قیمتی نہیں بنتا. انسان کی جو ویلیوز لگائی جاتی ہے اور انسان جو ہے ویلیویبل جو بنتا ہے وہ تو اس کے اندر کے صفات سے بنتا ہے، اندر کی کوالٹیز سے بنتا ہے کہ اندر وہ کوالٹیز انسان جمع کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے، صحابہ کی زندگی پڑھے جو ہمارے اصل آئیڈیل ہے اور جن کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے مقصد کو اور اپنی کامیابی کی منزل کو طے کرنا ہے. تو صحابہ اور حضور کی زندگی اگر ہم پڑھیں تو ان کی زندگی میں ایک کوالٹیز تھی، حالانکہ ایکسٹرنل چیزیں نہیں تھیں ان کی زندگی میں، اچھے مکان نہیں تھے، اچھی گاڑیاں اور سواریاں نہیں تھیں اور قیمتی جو ہے وہ کپڑے نہیں پہن سکتے تھے. کچھ صحابہ تھے جن کے پاس، جن کو مال اللہ نے دیا تھا، لیکن عموماً تو یہی حال تھا نا. لیکن پھر بھی وہ جو ہے ایسے قیمتی بنے اور ان کی ویلیوز ایسی بنی، ایسی ویلیوز اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ یہ آج بھی مطلب اتنے سال گزر گئے اس کے بعد بھی آج ان کا نام اچھے سے لیا جاتا ہے اور ان کو لوگ جو ہے اپنا ہیرو مانتے ہیں اور اللہ نے جو ہے ان کا نام رہتی دنیا تک روشن کر دیا کہ یہ میرے ماننے والے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو کوالٹیز سے آراستہ کیا، چیزوں سے نہیں. تو ایک تو دوسرا پوائنٹ یہ پک کرنا ہے کہ مقصد طے کیا اور دوسرا اپنے اندر اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے، اپنے وال آف دی ہارٹ پر اس بات کو لکھنا ہے کہ ہم جو ہے مطلب قیمتی جو بنیں گے وہ کوالٹیز کے ذریعے بنیں گے، صفات کے ذریعے بنیں گے، اچھی چیزیں ہماری زندگی میں ہو. صفات سے مراد کیا ہے کہ انسان کا دیکھنا اچھا ہو، انسان کا بولنا اچھا ہو. آج ہمارے نوجوانوں کا اگر ہم مطلب ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو مطلب 100 میں سے 90 سے زیادہ نوجوان ایسے نکلیں گے کہ جن کو ڈھنگ سے بولنا نہیں آتا. یعنی کہ مطلب رسپیکٹ فل ٹاک نہیں کر پاتے، وہ پولائٹلی وہ مطلب بول نہیں پاتے ایک چیز کو، اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کئی مرتبہ جھوٹ بولنا، گالیاں بولنا اور جو ہے بیہودہ باتیں کرنا اور جو ہے اپنی زبان کو اتنی گندی کرنا اتنی حد تک کہ انسان اس کے بارے میں اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے اپنی زبان کو صحیح کرنا، بولنا ہمارا اچھا ہو، دیکھنا اچھا ہو، سننا ہمارا اچھا ہو، ہماری زندگی کے کام اچھے ہو، ہم اوروں کی مدد کرنے والے بنیں، اوروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو ہے اپنے اطراف میں جو ہے جو جس لائن سے ضرورت مند ہے اس کو ہم ہیلپ کریں، یعنی ہیلپ فل پرسن بنے ہم اپنی ذات سے. تو یہ نوجوانی میں کرنے کے کام ہے. اور تیسرے نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم جڑیں. قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو کہا ہدی للناس، دس از دا گائیڈنس آف ہول ہیومن بینگ، مطلب سارے انسانوں کے لیے یہ جو ہے ایک رہبری ہے، اس کے اندر ہدایت ہے. تو ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہو، اپنی ذات سے قرآن سے جڑے. اب قرآن سے جڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، مطلب ظاہری الفاظ جو ہم بچپن میں سیکھے ہیں مدرسے میں اس الفاظ کے اعتبار سے اس کی تلاوت کی جائے، یہ ذکر میں داخل ہے. اور دوسرا جو ہے اس کا اہم جو مطلب سٹیٹس ہے قرآن کا وہ ہے اس کو سمجھنا.
کہ اس کو انسان سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس کو سمجھے گا تو وہ جو ہے اپنی زندگی کو تبدیل کر پائے گا. کیونکہ قرآن جو دنیا میں نازل ہوا ہے نا، 23 سال کی زندگی میں وقفے سے دنیا میں آیا، تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، اصل جو مقصد ہے وہ ہدی للناس ہے، کہ لوگوں کو ہدایت ملے اور لوگ جانے اپنے رب کے کلام کو سن کر، اپنے رب کی بات کو سمجھ کر وہ اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلے کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو وہ سمجھیں اور اپنے آپ کو کیسے چلانا ہے، اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، دنیا کی بھلائیاں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، آخرت کی بھلائیاں کیسے ہمیں مل سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ان کو قرآن کے ذریعے سے ملے گی. آپس میں محبت کیسی باتیں جاتی ہے، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ اور ایک دوسرے کی ہمدردی دل میں رکھتے ہوئے کیسے زندگی ایک انسان جی سکتا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سے اس کو ملے گی. اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس کو سمجھائے گا، اللہ پاک اس کو دے گا، اور جو انسان سمجھے گا سیدھی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں لینے کی کوشش کرے گا. لیکن چونکہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، سمجھنے کے اعتبار سے دور ہے. اگر تلاوت کر بھی لیتے ہیں وہ بھی سارے نہیں کر پاتے. اگر 100 میں سے گنے جائے تو 15-20 لوگ ہوں گے جو روزانہ پابندی سے تلاوت کرتے ہوں گے، باقی 80% تو تلاوت سے بھی دور ہے. لیکن جو 15-20% تلاوت کرتے ہیں وہ سمجھنے والے سٹیٹس پر آئے کہ ہم سمجھ کر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. چاہے کوئی دوسرا کچھ بھی کہے، ہمیں کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی کی بات کو سننا نہیں ہے. کیونکہ بہت مختلف قسم کی باتیں لوگ چلا رہے ہیں کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے، ہم قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے، ہم کیسے قرآن کو سمجھیں، اس کے لیے تو اتنے علوم چاہیے اور اس کے لیے تو ایسی کوالٹیز چاہیے. تو یہ ساری باتیں غلط ہے. انسان سمجھے، ایک ظاہری معنی سمجھنے کی کوشش کرے. اگر کہیں پر سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو اس کے لیے پھر ہمارے جو رہبر ہے، جو سمجھا ہوا ہے، اس کے پاس جا کر سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن قرآن سے کٹے نہیں، قرآن سے دور نہ ہو. قرآن ہی اصل زندگی ہماری بنائے گا. زندگی میں جو خوبصورتی ایڈ ہوگی وہ قرآن کے ذریعے سے ہوگی. ہماری زندگی کا سٹیٹس اور لیول جو ہے وہ اب جائے گا، اچھائیوں میں، خوبیوں میں، بھلائیوں میں، یہ قرآن کے ذریعے سے جائے گا. تو اس لیے جو ہے قرآن سے جڑے اور آج ہی سے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں اس پوائنٹ کو پک کریں اور اس کو جو ہے عملاً زندگی میں لائے، پریکٹیکلی لائے کہ آج سے روزانہ ہم قرآن کی کم سے کم پر ڈے 1 ایک پیج روزانہ ترجمے کے ساتھ وتھ ٹرانسلیشن پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے اویلیبل ہے بہت سارے قرآن. آپ پلے اسٹور میں جائیے، اینڈرائڈ فون یوز کر رہے ہیں، اسمارٹ فون، یا ایپل میں بھی آپ کو جو ہے ایپ اسٹور میں مل جائے گی یہ اپلیکیشنز، جس میں گجراتی میں بھی شاید اویلیبل ہے ترجمہ، اور ہندی میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، اور دوسری بھی لینگویج میں اویلیبل ہے. آپ جس میں چاہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے روزانہ کم سے کم 1 صفحے کی تلاوت وتھ ٹرانسلیشن کرنا شروع کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3, 4, 5 مہینے کے بعد کچھ عرصہ گزرے گا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. اور جتنا انسان قرآن کو سمجھتا جائے گا، دین اسلام کی خوبصورتی سے وہ متاثر ہوتا جائے گا کہ اتنا خوبصورت دین اللہ نے دیا ہے. تو آج ہم دین کو صحیح معنی میں اسی لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، خصوصاً نوجوانوں سے. کچھ طبقہ تو ہے جو برابر پر پہنچ گیا ہے، ان کی زندگیاں جو ہے